اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور کل کے درس کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے جنگ جمل اور جنگ صفین کے اندر اہل سنت و جماعت کا کیا موقف و نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ 18 ذی الحج جو کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے، ان کو ہمارے نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہم مختلف کرکٹرز اور ایکٹرز ان کے نام ان کے برتھ ڈے یاد رکھتے ہیں، فلاں فلاں کے تاریخ ہمارے جیسے بسنت کا تہوار آ رہا ہے، فلاں ڈے منایا جا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اصحاب رسول کے دنوں کی کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم نے اسی حوالے سے اپنے علاقے میں یوم شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اصالِ ثواب کے لیے ہم نے ایک سبیل کا بھی اہتمام کیا تھا۔ تو میں ان کا بھی تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام نوجوانوں کا، اہل محلے کا بھی، سب کا۔ ایک اور مغالطہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، مغالطہ دینے کی کوشش کی۔ مغالطہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اصل میں بغض عثمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ بغض عثمان کی وجہ سے۔ اور جس کے دل میں بغض عثمان ہوگا وہ اللہ اس کے رسول کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی ایک مثال ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، میرے پاس جو ترمذی ہے اس کے اندر باب المناقب ہے اور 1643 اس حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لایا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنازے کو پڑھانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیناک ترک الصلاۃ علی احد قبل ھذا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہم نے کبھی آپ کو کوئی نماز جنازہ ترک کرتے ہوئے، چھوڑتے ہوئے ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، تو آج کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس شخص کا نماز جنازہ نہ پڑھایا؟ اب حدیث کے لفظ سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال انه كان يبغض عثمان ابغضه اللہ، فرمایا یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا تو یہ بندہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ حضور نے اس شخص کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا جو عثمان سے بغض رکھتا تھا، تو اس بندے کو رب پسند نہیں کرتا، تو جو رب کی پسند نہیں مصطفیٰ کی پسند نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں 18 ذی الحج جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے۔ تاریخ طبری اٹھا کے دیکھ لیے، طبقات ابن سعد دیکھ لیجئے، اس میں 18 ذی الحج ہی لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے مغالطہ دینے کے لیے کہا کہ آپ کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 12 ذی الحج ہے۔ اب سمجھے گا جملے کو بھی، کیا کہا؟ 12 ہے، اور تھی کیا؟ اور کیا ہے؟ بولیے 18 ذی الحج ہے کہ جی 12 ہے۔ اب یہ عقلی طور پر سمجھ میں نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قربانی کے 3 دن میں روزہ رکھنا حرام۔ قربانی کے 3 دنوں میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ بولیے حرام ہے، منع ہے۔ 10، 11 اور 12، یہ کہتے ہیں 12 کو حضرت عثمان کا وصال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عثمان نے اگر نہیں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا عثمان آج تم نے روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ ارے بولیے سبحان اللہ، یہ نقطہ سمجھ لیجئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا عثمان جب تمہاری شہادت ہوگی تم اس دن روزے سے ہوگے۔ حضور خواب میں آ کے فرما رہے عثمان آج کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ تو اگر 12 کا روزہ رکھنا جائز ہوتا تو حضرت عثمان کبھی نہ رکھتے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ 12 ذی الحج حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن بولیے نہیں ہے بلکہ 18 ہی ہے۔ ایک دلیل اور دے دیتا ہوں، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو حضرت علی نے 7 دن کے بعد جو خطبہ شاہ فرمایا تھا جمعے کا ہی دن تھا، ٹھیک ہے جی، 7 دن کے بعد جو خطبہ شاہ فرمایا تھا، اب تاریخ کون سی ہو گئی؟ وہ 25 ذی الحج کو حضرت علی نے پہلا خطبہ شاہ فرمایا تھا۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے
کہ آپ کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 18 ہی ہے. انہوں نے 18 تاریخ کو ایک نیا دن گھڑ لیا، جسے عید غدیر کا نام دیا. یہ نئی عید نکال لی اور کہا انہوں نے کہ یہ عید غدیر اتنی بڑی عید ہے کہ یہ عید المیلاد النبی سے بڑی عید ہے. اب بتائیے مسلمانوں کی سب سے بڑی عید کون سی ہے؟ عید میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بولیے اگر حضور ہی نہ ہوتے تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ عیدیں ہوتی، نہ اور معاملات ہوتے. تو جو کچھ دنیا میں رنگ و بو ہے یہ سب حضور ہی کے دم سے ہے. سر میں بتا کے 18 ذی الحج کو انہوں نے کیا بنا لی؟ بولیے عید بنا لی. کہتے ہیں جی اس دن حضرت علی کی خلافت حضور نے بیان کر دی تھی. حالانکہ خلافت کا موقع نہیں ہے، تفصیل سے تو انشاءاللہ العزیز ہم کل اس کو اپنے درس کے اندر اور جمعے کے اندر بیان کریں گے، لیکن میں اشارہ تنظ کر دیتا ہوں. دو چیزیں یاد رکھ لیجئے. جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا شان نزول ہوتا ہے کہ یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی ہے، کیوں نازل ہوئی ہے، اس کا سبب کیا تھا، اس سے ہم بولیے سمجھ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح احادیث میں بھی جو ہے وہ ورود ہوتا ہے. ورود، یہ حضور کا یہ فرمان کیوں فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ایک مثال دے کے آگے بڑھاتا ہوں اپنی گفتگو کو تاکہ آپ سمجھ جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کی جو ٹانگیں ہیں نا احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کو احد پہاڑ سے زیادہ کہا. کیا سبب تھا کہنے کا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا ذرا چند پھل تو توڑ لو پیڑ پہ چڑھ کے. جب وہ پیڑ پر چڑھے نا تو آپ کی پنڈلیاں نظر آئیں جو کہ پتلی پتلی تھی. جو ساتھ والے تھے نا وہ دیکھ کے ہنسے، مسکرائے، پنڈلیاں تو دیکھو پھل توڑ رہا ہے، اتنی کمزور. تو حضور نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا ان کی پنڈلیوں پہ نہ ہنسو، میرے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں جو ہیں اور پہاڑ زیادہ وزنی ہیں. تو یہ ایک شان ورود سن میں آ گیا، ایک سبب کیوں کہا تھا. اسی طرح ایک بریدہ اسلمی تھے، میں ایک سبب بتا دیتا ہوں. بریدہ اسلمی نے کے دل میں ایک بات پیدا ہو گئی حضرت علی کے متعلق. تو جب بات پیدا ہوئی تو انہوں نے حضور سے شکایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حضرت علی کی فلاں بات جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آئی، مجھے پسند نہیں آئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکایت کے جواب میں فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، جس کو میں محبوب رکھتا ہوں اسے تم بھی محبوب رکھو. جو میرے نزدیک پیارا ہے تمہارے نزدیک بھی پیارا ہونا چاہیے. تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو علی سے محبت رکھو. اس کا مطلب یہ تھا خلیفہ مراد نہیں تھا. جو معنی روافض لے رہے ہیں آج تک وہ معنی کسی نے نہیں لیا. حالانکہ حضرت علی نے 8 شادیاں کی تھی. کتنی؟ بول دیجیے 8 شادیاں کی تھی. ان 8 بیویوں سے آپ کے 13 بیٹے ہوئے اور 5 بیٹیاں ہوئی. 8 بیویوں سے 13 بیٹے ہوئے اور 5 بیٹیاں ہوئی. 4 بیٹے تو کربلا میں شہید ہو گئے تھے، مگر ان کی نسل میں سے کسی نے بھی آج تک عید غدیر بولیے نہیں منائی. سمجھ بات. دوسری بات، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی عید غدیر آئی، فاروق اعظم کے زمانے میں بھی آئی، عثمان غنی کے زمانے خلافت میں 12 مرتبہ بھی آئی، اور حضرت علی کے خود 4 سال خلافت کے عمر میں آئی. اب ان سب کو گن لیجئے، یہ سن لیجئے کہ پورے 30 سال کے اندر خلافت راشدہ قائم رہی. ان 30 سال میں کبھی کسی نے ایک مرتبہ بھی کسی نے عید غدیر نہیں منائی، ایک بار بھی نہیں منائی. اگر عید غدیر ہوتی اور خلافت لکھ دی ہوتی پھر تو صحابہ پہ بھی الزام آتا اور رسول اللہ پہ بھی آتا اور خود حضرت علی پر بھی آتا کہ انہوں نے وہ لکھا ہوا کیوں چھپا لیا. اور صحابہ گواہی پیش کر دیتے. جب خلافت لے رہے تھے ابو بکر صدیق کی بیعت لے رہے تھے صحابہ، تو وہ صحابہ بھی تو موجود تھے نا اس میں، تو کہہ سکتے تھے نا خلافت تو رسول اللہ نے حضرت علی کو دے دی، اب بیعت کس بات کی. کسی کا یہ بات عذر نہ پیش کرنا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بولیے منتخب نہیں فرمایا تھا. مولا کا معنی خلیفہ ہوتا بھی نہیں ہے. اسی طرح نہ امام حسن نے منائی، نہ حسین نے منائی، نہ 12 امام جو گزرے ہیں
جو ان کو معصومین کہتے ہیں، ہم محفوظ کہتے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی یہ طور طریقہ نہیں اپنایا، نہ انہوں نے وہ معنی اختیار کیا جو روافض اختیار کرتے ہیں۔ تو لہذا حضرات محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، ان کی اس چال میں نہ آ جانا، بلکہ وہی معنی لینا جو اہل سنت لیتے ہیں۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ محب ہے، پیارا ہے، مددگار ہے، یہ معنی ہے، اور یہی حق ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا بولیے وہ گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔